پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے نیکیوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت ملے، وہ توفیق ملے کہ جس سے اس کا حبیب اور وہ خود راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا اتنے عظیم کاموں میں سے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بندہ پسندیدہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کی برسات برساتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ افرأيت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة۔ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، اور اللہ نے اسے با وصف علم کے گمراہ کیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا۔ فمن يهديه من بعد اللہ، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم۔ اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کا علم نہیں۔ انہم الا یظنون، وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ تم اگر سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تو
تم فرماؤ اللہ تمہیں جلاتا ہے پھر تم کو مارے گا پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کی اس دن ہار ہے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر گروہ اپنے نامۂ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بڑا زبردست ٹاپک آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہوگا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو بڑی برکات ہم اس کی دیکھتے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھنا پڑھانا الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی میں تو بالخصوص یوں سمجھیے کہ معمولات کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ جو تنظیمی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی جو عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں، ان میں ایک جو نمایاں تبدیلی آتی ہے، ان تبدیلیوں میں سے بھی یہ ہے کہ وہ درود پاک اپنے لبوں پر سجانے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یقیناً یہ ایک زبردست انداز ہے۔ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں بٹھا رہا ہے، میدان محشر میں ان کا قرب پا رہا ہے، دنیا میں ان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ یہ مقبولان بارگاہ الہی کے ساتھ ہو جائے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں، اسے ان کا ساتھ ملے گا۔ اور پھر جب یہ چاروں چیزیں بندے کی زندگی میں ہیں اور یہ چاروں فوائد ہیں، تو اس کا ایک الٹیمیٹلی فائدہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے والا اللہ پاک کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ دیکھیے کتنی شاندار آیت کریمہ میں بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، اس سے اپنے دل میں حضور کی محبت کو بڑھاتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کو لاتا ہے، پھر ظاہر نصیب کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتا ہے اور کوشش کر پاتا ہے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نتیجتاً محبوب بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں درود پاک کی برکات نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھائے۔ انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو بہت ساری باتیں ہم نے سننی ہیں، وہ فضائل بھی سننے ہیں جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے، ان خوش نصیبوں کے تذکرے بھی ہوں گے کہ جن پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انعام فرمایا۔ درود پڑھنے کے پھر آداب کیا ہیں، انداز کیا ہونا چاہیے، کن الفاظ سے درود پڑھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ سارے ہی موضوع ہم آج اپنے سلسلے میں شامل کر پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکتیں نصیب کرے۔ ابتدا میں تلاوت قرآن ہم نے شامل کی ہے، اور اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے عدنان شیخ بھائی بہت پیارے ہمارے نعت خواں ہیں، آپ موجود ہیں، آپ سے ایک کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کی طرف آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبینا صلی
محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پہنچوں در سرکار پر، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، پہنچو در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، پہنچو در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، پہنچو در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موجِ ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موجِ ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موجِ ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے،
خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں آثار بتاتے ہیں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد لگی کیا کیا انوار نظر آئے مکے کی فضاؤں میں مدینے کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی
یہی ہے ہم لاکھ جیے اصل میں جینا تو یہی ہے جینا تو یہی ہے یادوں کی رہے دل میں جمالوں کا نظر میں یادوں کی رہے دل میں جمالوں کا نظر میں یادوں کی رہے دل میں جمالوں کا نظر میں نام کا زبان پر اچھا تو یہی ہے اچھا تو یہی ہے نام کا زبان پر ہے اچھا تو یہی ہے اچھا تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے یہ ان کی رضا مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی کاش کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ بغاوت گئی ہو بس نظر میں سمائے مدینہ ہے سگے ہتھیار یار ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بے شاہ مدینہ یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے میں نے سوچا تو یہی ہے طیبہ میں وہ سب کچھ میرے دامن میں ہے عاصی طیبہ میں وہ سب کچھ میرے دامن میں ہے عاصی دنیا کا کروں کیا میری دنیا تو یہی ہے دنیا تو یہی ہے بہت
تو یہی ہے، چاہا تو یہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے عدنان بھائی، اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ بہت زبردست کلام، بڑے پیارے انداز میں شامل ہوا، اللہ کریم برکت نصیب کرے ہم سب کو۔ اور بہت پیاری بات یہ کہی گئی کہ یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا نظر میں، نام ان کا زباں پر رہے، اچھا تو یہی ہے، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی، ہم لاکھ جیے اصل میں جینا تو یہی ہے۔ زندگی تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزر جائے۔ یہ یہاں بھی آرام دہ رہی، اور پھر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب محشر میں اٹھیں گے تو وہاں بھی آرام دہ ہوگی، قبر میں جا کر سوئیں گے تو وہاں پر بھی اللہ نے چاہا تو یہ آرام دہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ سارے ہی کام اتنے عظمت والے ہیں، اتنے برکت والے ہیں کہ وہ بندے کو اطمینان کے سائے میں رکھتے ہیں، سکون اور عافیت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ ہمارے استاد محترم قبلہ ابو رجب آصف مدنی صاحب موجود ہیں، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا استاد صاحب حکم ارشاد فرمایا، کیا کہیے گا؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ایک حکایت، وہ درود پاک کا شوق بڑھانے کے لیے، سبحان اللہ، ضرور۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ کسی جگہ پر تھے تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت پڑی، دیکھا کنواں موجود ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ پریشان تھے کہ میں نے وضو بھی کرنا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک بلند مکان سے، اونچے مکان سے کسی بچی نے جھانکا نا، تو وہ کہنے لگی کہ شیخ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں وضو کرنا ہے میں نے، لیکن وہ پانی نکالنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو وہ بچی کہنے لگی آپ تو وہی ہیں نا کہ جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے، اور آپ یہاں پر پانی نکالنے کے لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد اس بچی نے اپنا لعاب وہ کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ کناروں تک چھلکنے لگا۔ تو اب پانی نکالنے کے لیے کسی ڈول وغیرہ کی حاجت نہ پڑی، آپ نے وہ وضو کیا اور پھر اس بچی سے کہا کہ قسم دے کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، کیا کام کرتی ہو، کیا عمل کرتی ہو؟ ذرا خود بھی بزرگ تھے تو سمجھ گئے کہ کچھ ہے معاملہ۔ تو کوئی بچی روحانی کہنے پاور لگی، ہے، جی سمجھ گئے کوئی روحانی پاور ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ روحانی کچھ اس کو فضیلت حاصل ہے بچی کو۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ اور تو کچھ نہیں، لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر جو ہے وہ کثرت سے، یعنی بہت زیادہ درود پاک پڑھتی ہوں۔ آپ نے جب یہ درود پاک کی یہ برکت دیکھی تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں درود پاک پر ایک کتاب لکھوں گا مستقل، اور وہ کتاب پھر آپ نے لکھی۔ تو شاید ہی کوئی درود پاک سے محبت رکھنے والا اور اس کتاب کے نام سے نہ واقف ہو، دلائل الخیرات۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے کتاب لکھی کہ جو اب ہر عاشق رسول جس کو جانتا ہے، اور اکثریت عاشقان رسول کی اس کو اپنے وظائف میں، اس کو پڑھنے میں شامل رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خالد بھائی، درود پاک ایک ایسا ذریعہ، ایک ایسا عمل، ایک ایسی عبادت ہے کہ یہاں امتی کا تعلق اس کے نبی سے جوڑتی ہے۔ صحیح۔ کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو کس کی ذات پہ پڑھیں گے؟ نبی اپنے آقا و مولا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ تو آپ جب درود پڑھیں گے تو یہی کریں گے نا کہ یا اللہ ان نبی پر مزید رحمتوں کی بارش برسا، مزید ان پہ اپنا رحمت فرما، مزید ان پہ فضل اتار۔ تو جب آپ کسی کو دعا دیں گے، اس کے عظمتوں کو بڑھانے کی دعا دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔
تو یوں ایک تعلق، یہ کہ درود پاک پڑھنے سے ایک تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا بھی سامان ہوتا ہے۔ ایک عام مسلمان کا دل خوش کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ بے شک۔ تو یہاں تک آیا کہ وہ خوشی جو کسی مسلمان کے دل میں داخل کی جائے وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ رہے گی اور اس کو کمپنی فراہم کرے گی، تو یہ ایسی خوشی یعنی اچھی شکل میں اس کو دی جائے گی۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا سامان ظاہر ہے کہ جس کو ہم دعا دے رہے ہیں کہ آپ پہ مزید رحمت نازل ہوں، مزید آپ پر رب تعالیٰ کا فضل ہو، تو ان کی محبت، ان کی عنایت، ان کی شفقت ہمارے لیے کتنی زیادہ ہوگی۔ اور درود پاک تو ایک ایسا عمل، ایسی عبادت ہے ہمارے لیے کہ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم آیا۔ صحیح۔ خود جن کی ذات پر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے انہوں نے بھی اس کی ترغیبیں ارشاد فرمائیں۔ واہ۔ پھر بزرگان دین جو ہمارے گزرے انہوں نے بھی ہمیں اس کے وظائف عطا فرمائے کہ یہ تم درود پاک پڑھو، یہ صیغہ پڑھو گے، یہ الفاظ پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اتنی مقدار میں پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ تو یعنی درود پاک سمجھنے کہ ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا۔ کیا بات۔ پھر احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل موجود ہیں، بزرگان دین نے اس کی ترغیبیں ارشاد فرمائیں۔ تو یوں ایک آسان عبادت قدرے، جیسے ہوتا ہے نا کچھ، جیسے روزہ ہے نا، عبادت میں جتنی مشقت ہوگی ثواب بھی اتنا ہوگا۔ صحیح۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ روزے میں مشقت تو بہرحال ہے کہ صبح یعنی سحری سے لے کے افطاری تک جب آپ بھوک پیاس برداشت کریں گے تو مشقت تو ہے۔ اگر آپ حج کریں گے تو حج میں آج کے جدید دور میں بھی مشقت تو ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دیں گے تو مشقت تو ہے کہ آپ نے روپیہ کمایا اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر وہ کمایا ہوا روپے کا کچھ حصہ 2.5% یہ آپ نے دے دیا، اس کو دے دیا جس کو دینے کا رب تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل، ایک ایسی عبادت جو قدر آسان، لیکن اس کے نتائج، اس کے پھل بڑے میٹھے ہیں اور نتائج بڑے شاندار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس عبادت کو اگر ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی میں گویا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا مٹھاس آ جائے گی، درود پاک کی چاشنی سے ہماری زندگی بھی میٹھی میٹھی ہو جائے گی اور ہماری زندگی کے اندر ایک رونق آ جائے گی۔ کیا بات ہے۔ کی دنیا لگی ہوئی ہے تو روڈ پر دیکھیے کیسے روشنی ہوئی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، درود پڑھتے گئے کیسے روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے گئے کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے گئے کیسے روشنی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، دانگ اللہ کریم آپ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا کتنی برکتوں والا کام ہے، کتنی رحمتوں والا کام ہے کہ دیکھیے استاد محترم نے جس طرح ایک روایت بیان کی، ایک بچی کا واقعہ بیان کیا کہ درود پڑھنے والی تھی اور کیسی برکتیں اس کو نصیب ہو رہی تھیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی درود پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ایسے راستے نکلتے، راستے بنتے محسوس ہوں گے، بندہ پھنس جاتا ہے نا کہ اب میں کروں تو کیا کروں اور آگے کیسے بڑھوں۔ درود پاک پھر رہنمائی کرتا ہے کہ آگے تم نے کیسے بڑھنا ہے، یہ پھر راستہ دکھاتا ہے۔ دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ بندے کی طرف کرواتا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبت بھری توجہ ڈال دیتے ہیں تو بندے کے لیے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میں چاہوں گا اویس بھائی درود شریف کے مزید کچھ فضائل، کچھ برکتیں بیان کریں کہ پڑھنے والوں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، آخرت میں کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ درود پاک کی فضائل
پڑھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس طرح اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے پر فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں تھوڑی سی اس کو مزید بڑھاتے ہوئے گفتگو کروں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے جو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، حسن نسائی شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کا ایک بار ذکر کیا جائے رب کی 10 رحمتیں بھی نازل ہوں، بندے کے 10 گناہ بھی معاف ہوں اور اس کے 10 درجات بھی بلند ہوں۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر دن اور رات میں 3 بار محبت و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اچھا 10 بار کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 100 گناہوں کو مٹا دے گا، 100 درجات اس کے بلند ہوں گے۔ کوئی شخص 50 بار حضور پر درود پڑھتا ہے، کیا خوبصورت اور بہترین اس کی فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ کیا بات ہے، 50 بار۔ 100 بار کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ تحریر فرما دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ ہماری تو طلب یہی ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، یہی وظیفہ اور عرض ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، جنتی لوگوں میں ہمارے ناموں کو شامل فرمائے۔ تو لیجئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ خوبصورت وظیفہ درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اچھا تھوڑا سا اور بڑھائیں، جیسے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ نزدیک تر شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ علماء کرام نے فرمایا 313 بار درود پاک پڑھنے والا شخص کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی طرح ہے۔ اور کوئی مشکل نہیں، اگر ہم اس کا ذہن بنا لیں، عادت بنا لیں تو انشاءاللہ 313 بار درود پاک روزانہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر عادت بنا لیں اور بندہ ذہن بنا لے، عادت بنانے کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جیسے تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے، کاؤنٹر اس کے پاس موجود ہے، اور ایک ٹائم مختص کر لیا ہے کہ اس ٹائم میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھوں گا۔ 500 بار درود پاک والا جو وظیفہ ہے اس میں تو ہر نماز سے پہلے 100 بار پڑھ لیں تو بھی یہ 500 بار ہو جائے گا، ہر نماز سے پہلے 100 بار، بعد میں 100 بار پڑھیں تو دن میں 1000 بار ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ برکتیں اس بندے کو ضرور ملیں گی۔ اور ایک اور خوبصورت بات ہے، دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہم جس کا نام موبائل پر سیو وغیرہ جیسے کر لیتے ہیں تو کال آتی ہے تو وہ موبائل وہ نیٹ ورک کے ذریعے میں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے کی ہمارے پاس کال آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی ترقی نہیں ہوئی کہ اس کے والد کا نام بھی بتا دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پن انوار پر جو فرشتہ موجود ہے، دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، وہ فرشتے کی سماعت اور بصارت کا یہ عالم ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے کا نام بھی پہچان لیتا ہے، اس کی آواز بھی سن لیتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بتاتا ہے۔ اچھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بہت خوبصورت بات تحریر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت بصارت تو بہت اعلیٰ ہے، آپ تو پہچانتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ کون پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ فرشتے کا پہنچانا اس کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اس بندے کو اعزاز دینا ہے کہ جس بندے نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو اس کا نام بھی اور اس کے والد کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص اگر 1000 بار درود پڑھ رہا ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ شام کے ٹائم میں جب اس نے کمپلیٹ 1000 بار پڑھ لیا ہے تو اب اس کا نام اس کے والد کا نام پیش کیا جائے گا، نہیں، بلکہ ہر بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا نام بھی اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ناظرین غور کریں کہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کا نام روزانہ پما ولدیت جو ہے پیش کیا جا رہا ہے تو کیوں نہ اس پر کرم نوازیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برسیں گی اور کیوں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ نام محمد دل کا اجالا، نام محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں
عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی درود پر تیری کیسی روشنی ہوئی ہے درود پر تیری کیسی روشنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عابد بھائی کی طرف آئیں گے۔ عابد بھائی بتائیے ذرا کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی اتنی عبادتیں ہیں کہ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا الصوم لی، اور اس میں بھی بندہ کھانے پینے سے امساک عن ثلاثہ کا جو حکم ہے اسے پورا کر رہا ہے، نفسانی خواہشات سے رکا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہے۔ ساری ہی عبادتیں رب العالمین کے لیے ہیں، لیکن یہ درود پڑھنا کیسی عبادت ہے کہ پڑھنا نبی پر ہے اور حکم اللہ کا پورا ہو رہا ہے، عبادت اس کی ہو رہی ہے؟ کیا حکمتیں ہیں اس کی، کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ قرآن کریم میں جو احکام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، ان احکامات ایک وہ احکام ہوتے ہیں احکام مطلقہ، ایک ہوتے ہیں احکام مقید بالاوقات، اور یہ جو درود پاک ہے تین قسم کے ایسے احکام ہیں جو وقت کے ساتھ قید نہیں ہے ان کی۔ جیسے نماز ہے، اس کی قید وقت کے ساتھ ہے، ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت میں پڑھیں گے تو وہ نماز ادا کتابا موقوتا فرمایا گیا، یہ وقت باندھا ہوا فرض وقت کے ساتھ مقرر۔ ایسے ہی روزہ ہے، روزے کا بھی ایک وقت ہے، مہینہ ہے، ٹائم ہے، صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب ایک ٹائم ہے۔ ایسے ہی جی فرض، ایسے ہی حج کا ہے، حج کے ایام ہے پر اس کی لمٹ ہے، کیا طریقہ ہے کیا۔ تو جتنے بھی احکام ہیں آپ دیکھ کر اٹھا کر دیکھیں قرآن کریم میں ہر ایک کی قید ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے اور کب سے کب تک کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر کریں گے تو وہ پھر فرض ادا نہیں ہوگا۔ تین قسم کے وہ احکام ہیں جو جب بھی کریں وہ قبول ہی قبول ہیں، وہ مطلق ہیں، وہ کبھی بھی کریں کہیں بھی کریں، کوئی قید نہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ جو توبہ کا حکم دیا گیا ہے وہ بالکل مطلق ہے، وہ دن کو کریں، رات کو کریں، اکیلے میں کریں، سب کے سامنے کریں، اندر کریں، باہر کریں، رو کے کریں، جس حالت میں بھی کریں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ بند کب ہوگا؟ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اب توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ تو یہ مطلق ہے۔ ایسے ہی دعا ہے، دعا کا اللہ کریم نے حکم دیا قرآن کریم میں، یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمہارا وضو ہو تو دعا کرو، وضو نہ ہو تو دعا نہ کرو، یہ کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ ایسے ہی دعا کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ دعا سب کے ساتھ مانگ لی تو اب اکیلے نہیں مانگو، یہ بھی نہیں ہے۔ نماز کے اندر مانگ لی تو نماز کے باہر نہ مانگو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلق ہے۔ سوال قلبوں کی عظمت درود پاک سے ہے، ہر ایک غم میں حفاظت درود پاک سے ہے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے، درود پر تیری کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پر تیری کیسی روشنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی کئی حکمتیں جو علماء نے بیان فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے، آیت درود کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان برکتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو مزید آگے جاری رہے گی اس حوالے سے۔ کچھ کالز آپ کی لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کی طرف آئیں گے۔ جی ماشاءاللہ، مرحبا، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا۔ درود پاک پڑھیے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تعویز ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی پھول عطا فرمائیے کہ درود پاک پڑھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا باعث و برکت ہے، اور خصوصاً اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب ہے، اور بخشش و مغفرت کا سبب ہے، انعامات کی برسات ہے۔ اور یہ درود پاک کس انداز میں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ہمارے لیے انعام بنتا ہے، مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ واہ واہ واہ، بہت طویل سوال ہے آپ کا، اور بہت سارے سوالات ہیں اس میں۔ بہرحال ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے درود پاک پڑھنے کے فوائد کیا ملتے ہیں، نتائج کیا ملتے ہیں، اثرات بندے کو کیسا نصیب ہوتے ہیں، گفتگو اس پر جاری ہے۔ لیکن درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی انمول نعمتیں بندے کو عطا فرمائے گا کہ بندہ واقعی حیران رہ جائے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک بڑی زبردست آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے۔ اس درخت کی شان کیا ہے؟ فرمایا اس کا پھل سیب سے بڑا ہے اور انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے، اور پتے زبرجد کے ہیں۔ فرمایا کہ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے گا۔ اب اتنی عظیم نعمت ہے جنت کی، اور پھل کی بناوٹ، اس کی خوشبو اور اس کے ذائقے کے بعد حوالے سے بیان کرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بتا رہے ہیں کہ یہ پھل نصیب کس کو ہوگا، کسے ملے گا؟ فرمایا اسے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہوگا، کثرت کرنے والا ہوگا درود کی۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے انوکھی چیزیں ہیں جو درود پڑھنے والے کو نصیب ہوں گی۔ مزید کچھ کال دیجیے۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ صلی علیہ کہتے کہتے بڑا زبردست پروگرام ہے، اور آج تو پروگرام کے اندر بھی آپ نے موضوع بڑا زبردست لیا ہے، درود پڑھیے۔ تو درود و سلام تو ویسے ہی ہر مسلمان کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو درود و سلام سے تر رکھنا چاہیے۔ آج کا موضوع آپ نے بڑا زبردست لیا ہے۔ آج میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک درود و سلام ہی سے ایک نعت ہے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، سنا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ سلام انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں شامل کریں۔ بزرگوں کا انداز یہ رہا ہے کہ سب نے ہی بڑے زبردست، یعنی بہت سارے بزرگان دین نے جو شاعری کی طرف آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی ترغیب پر مشتمل کلام لکھے، نبی کریم علیہ السلام پر سلام پڑھنے کی ترغیب پر مشتمل کلام لکھے۔ کچھ ایسے ہیں جو براہ راست سلام کہلاتے ہیں، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زبردست کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یوں سمجھے دنیا بھر میں یہ عاشقان رسول کی پہچان ہے، جہاں چلے جائیے اردو بولنے والے اگر موجود ہیں تو پھر وہ یہ کلام پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ ایسے ہی یعنی اردو میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کلام کی بڑی شہرت ہے، اور ایسے ہی جب عربی میں درود پاک کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مولا صلی وسلم دائما ابدا، وہ بھی یہی دعا ہے کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ رحمت نازل فرما، صلی وسلم دائما ابدا، درود بھی ہوں ان پر، سلام بھی ہوں، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، جو تیرے حبیب ہیں اور ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، اور کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور وہ غالباً جمیل الرحمن صاحب کا کلام ہے، مومنوں پڑھتے رہو، اسی کلام میں اے شہنشاہ مدینہ۔ اب یہ ترغیب دی جا رہی ہے، ایک تو آیات سنا کر ترغیب دی جا رہی ہے، ایک احادیث سنا کر ترغیب دی جا رہی ہے، بزرگان دین کے واقعات بتا کر جن پر انعام ہوا ان کا تذکرہ کر کے ترغیب دی جا رہی ہے، پھر اشعار لکھ لکھ کر بھی مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔ کیوں؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ
अस्सलातु वस्सलाम, ये क्या है इसका माखज़? फरिश्तों का वजीफा ये है कि वो दुरूद पढ़ते हैं। ये कहाँ से पता चला भाई? इसी आयत से तो पता चला कि रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कॉल मजीद दीजिए। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कुल अला कहते कहते मैं आज का मौसू बहुत ही प्यारा है। अदनान भाई आपसे अर्ज़ है कि प्लीज आप ये वाला कलाम सुनाए, अल्लामा जामी का लिखा हुआ तनम फरसूदा जाम पारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है भाई। मैसेज में लिखा हुआ है कि खालिद भाई दुरूद पढ़ने के साथ दुरूद लिखने के बारे में भी कुछ फ़ज़ाइल बता दें। ठीक है जी, अल्लाह करीम आपको बरकत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। एक फजीलत तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर किताब में दुरूद पाक लिखा, जब तक मेरा नाम उसमें लिखा रहेगा, दुरूद पाक लिखा रहेगा, फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहेंगे। जो लिखने वाला है वो सआदतमंद हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला हो वो सआदतमंद हो जाता है। और जहाँ भी दुरूद पाक लिखने का तज़किरा हो या पढ़ने का तज़किरा हो, इस बात को हमेशा ज़हन नशीन रखिए कि देखिए हम आपस की गुफ्तगू करते हैं ना, तो कितने प्यारे अंदाज से करते हैं। यानी कुछ वो बातें होती हैं जो रस्मी सी होती हैं, पहले से पता होती है, अंडरस्टूड होता है, इसका जवाब ही आएगा उसका सब क्या हाल है और सब खैरियत है और फिर कैसी चल रही है। यानी इन सारी बातों का जवाब वही है, हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ सब सेट है, यही जवाब है। लेकिन एक ही सवाल को कितनी बार, इतना टाइम है हमारे पास कि एक ही सवाल को कई मरतबा कर रहे हैं। लेकिन जब जिक्र की तरफ आते हैं अब वो दुरूद के अल्फाज में मुकम्मल अदा नहीं हो रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरा नहीं पढ़ रहा है। आशिकाने रसूल जो आशिकाने दुरूद है, उन्होंने तो बड़े बड़े सीगे भी लिखे और इस अंदाज से भी दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। तो होना ये चाहिए कि तसल्ली के साथ सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं नमाज के बाद, तो उसे भी जरा तसल्ली से पढ़े। क्या होता है सुभान सुभान के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि पढ़ने वाला पढ़ना क्या चाह रहा है। उसका वजीफा अगर कोई नोट करना चाहे तो उसे शायद समझ ना आ सके कि क्या पढ़ रहा है। तसल्ली के साथ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस अंदाज से पढ़ें, मतलब अदायगी तो हो पाए जो आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह दुरूद सलाम भी लिखने में भी मुकम्मल दुरूद लिखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का भी उसमें तज़किरा हो जाए, ज़ाय नसीब हुजूर के असहाब का भी तज़किरा हो जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम, यूँ लिखा जाए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल पर भी, हुजूर के सहाबा पर भी दुरूद, ये बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है। बहरहाल अगर कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ता है ये भी दुरुस्त है, लेकिन कम से कम नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद हो रहा है तो मुकम्मल तो होना चाहिए। लिखने में भी एक मिनट माफ़ कीजिएगा, बहुत माजरत के साथ, लिखने में भी जब दुरूद पाक लिख रहे हैं तो सिर्फ स्वाद बनाकर या कोई ऐसी अलामत बनाकर, सल्ले बनाकर ऐसे ना गुजर जाए। थोड़ा सा एहतमाम करें, ज़रा देखें तो सही। आप लिख देंगे, आमतौर पर पेन से लिखा जा रहा होता है, लिख दिया, अब कौन मिटाएगा उसे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में तो ये मामूल है कि उसके ऊपर फिर कलम भी नहीं चलाते, जिससे वो लकीर मार देते ना कि नहीं ये गलत हो गया, यूं क्रॉस कर देते हैं, यूं भी नहीं करते, बल्कि अदब है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखा हो, इसको ऐसे ही छोड़ दे, वो लिखा ही रहेगा जो लिख दिया है, और रहमतों के बरकतों के हिसार में रहेंगे, दुआएं मिलती रहेंगी। अल्लाह हमें ज़ौक़ दुरूद नसीब करे। खुद को सवार लेता हूँ, मैं नात गोई से खुद को सवार लेता हूँ, मेरे कलाम की रिफ़अत दुरूद पाक से है, मेरे कलाम की रिफ़अत दुरूद पाक से है। खुदा
حضور نے فرمایا مطالب مسرہ صفحہ 159 کے اندر اس کو بیان فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرشتے تو درود پہنچاتے ہی پہنچاتے ہیں، فرمایا کہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ اور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ ایسے چہرے آئیں گے جنہیں حضور درود پاک کی وجہ سے پہچانیں گے۔ واہ واہ واہ، تو سمجھیں کہ ہمارا چہرہ درود پاک پڑھنے والے کا چہرہ جو چہرہ حضور کے سامنے ہو، اس چہرے سے اچھا کوئی چہرہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ دیکھیے کہ درود پاک پڑھتے جائیں، اپنا چہرہ حضور کی بارگاہ میں قریب کرتے چلیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کو ایک انعام یہ بھی ملتا ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمارا چہرہ کیا چہرہ، اللہ کرے کہ درود پڑھتے وہ مقام آئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ، حضور کا رخ زیبا ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے۔ کتنے درود پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پر یہ کرم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں، بشارتیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا ہے کہ وہ منہ تو میرے قریب کرو جس سے درود پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ایسی ہے، وہ راضی ہو رہے ہیں اس سے۔ استاد صاحب ایک سوال ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے جواب کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اور میسج ہے یہ فیضان رضا تاری ہیں میر پور خاص سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ درود پاک پڑھیے کی تو آپ بات کر رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایسا درود پاک بتا دیں کہ جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور پھر والدین کے لیے دعا کا بھی عرض کہا ہوا ہے، اللہ کریم آپ کے والدین کو بخشے بھی اور با ادب میٹھے مدینے کی باذوق حاضری بھی نصیب فرمائے۔ درود پاک بندہ پڑھے اور اس کے گناہ سارے بخش دیے جائیں۔ ایک تو طریقہ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی بیان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسلمان آپس میں ملیں، مصافحہ کریں، پھر مجھ پر درود پاک پڑھیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ کریم مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن اس سب یہ کون سے گناہ ہیں جو بخش دیے جاتے ہیں درود پاک پڑھنے کی برکت سے، یا دیگر اس طرح کے اعمال ہیں؟ کئی چیزوں میں بشارتیں تو ہیں نا کہ پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس میں جو دیگر ہیں ان کے بارے میں تو جو علماء کرام ہیں، ان روایات کی شرح کرنے والوں انہوں نے تو یہ لکھا کہ یہاں پر گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، جہاں اس قسم کی بشارتیں ہوں نا۔ تو خاص درود پاک کے حوالے سے جیسے ایک روایت ہے موجم الوسط کی، جیسے وہ ابھی آپ نے بیان کیا نا، جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تو یہ وظائف کرتے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ میں اپنے سارے ورد وظیفے چھوڑ کر سارا وقت درود پڑھنے میں خرچ کیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک خاص ہے کہ جب انہوں نے ایک ارادہ ظاہر کیا کہ میں اب درود پاک ہی پڑھا کروں گا، تو دو بشارتیں اس پہ دی، ایک تو تمہاری فکریں دور ہوں گی، دوسرا تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ تو جہاں دیگر فضائل ہیں درود پاک کے، یہ بخشش ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے، تو اسی طرح اس میں گناہوں کی مغفرت کا بھی سامان موجود ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ درود پاک کے جو فوائد ہیں نا وہ ملٹی ڈائمینشنل ہیں، کہ کثیر الجہت جسے کہتے ہیں نا، تو اس کی بہت ساری جہتیں ہیں کہ آپ درود پاک پڑھیں تو آپ کو اس میں برکت بھی ملے گی، آپ کو اس میں ثواب بھی ملے گا، اس میں قرب مصطفیٰ بھی ملے گا، رب تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، گناہوں سے بھی معافی ملے گی، اور بھی کئی اس میں فضائل آپ کو ملیں گے۔ تو یہ کہ درود پاک کا معمول بنا لیجئے، وہ عادت اور معمول میں تھوڑا سا فرق، عادت عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں، تو معمول بنا لیجئے۔ فرق کہنے میں ہے، معمول بنائیں گے تو وہ پھر عادت اور عبادت والا جو مسئلہ ہے وہ پھر کلیئر ہو جائے گا، اس لیے معمول بنا لیں۔ ماشاءاللہ، کچھ نہ کچھ درود پاک آپ پڑھیں، جیسے نماز پڑھی آپ، بہت زیادہ نہیں پڑھا جاتا، تو آپ کم از کم 12 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دعا تو مانگ لیں۔
سبحان تو آپ اگر دن میں 5 نمازیں اور وطر بھی شامل کر دیں تو جب آپ دعا مانگے 12 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اس پر آپ کو وہ ایک تعداد دن میں مل جائے گی کہ اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا ہے. پھر رہ گئے خوش نصیب، تو خوش نصیب 1000 دانوں کی تسبیح بھی کرتے ہیں. ہاں تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. بڑی اور پھر یہ درود پاک جو ہماری زندگی کے اندر مٹھاس پیدا کرے گا، ہمارے کلام کے اندر مٹھاس پیدا کرے گا، ہمارے دل و دماغ کو جو معطر اور خوشبودار کرے گا، وہ پھر جب اس کے نظارے دیکھیں گے نا پھر مزے کو مزہ آئے گا. اللہ کریم وہ چاشنی نصیب بھی فرمائے. کالز لے لیتے ہیں جلدی جلدی اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ میسیجز لے کے عدنان بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی میں عملی بات کر رہا ہوں. میرا کھلے عام صلی اللہ میں مبلغ دعوت اسلامی سے التجا ہے کہ میرے والدین مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا فرمانا. آمین. اللہ کریم بے حساب ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے. کچھ میسیجز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عدنان بھائی سے کلام شامل کرتے ہیں. ایک میسیج ہے مدنی بہار کا کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی میں درس نظامی کے لیے، الحمدللہ ہو گیا ہے. اللہ کریم برکت نصیب فرمائے اور خوب بہاریں دے. اور وجہ بتائی ہے کہ نہیں ہو رہا تھا، دل برداشتہ نہیں ہوئے اور کیا کیا جی ماشاءاللہ نیک اعمال کی ذمہ داری بھی لی اور الحمدللہ اس کی برکت سے یہ کام ہو گیا. تو یوں دعوت اسلامی کا جو تنظیمی اسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اسلامی بھائی اسلامی بہن اپنے علاقے میں ذمہ داران سے رابطہ کر کے بالکل حاصل بھی کیجئے. دین کی خدمت کے لیے کوششیں کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ہماری خدمات اللہ ہمیں کرنے کے قابل بھی بنائے اور پھر اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. یقیناً کام تو بن جاتے ہیں، آسانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ رحمتیں کرے. اچھا جی کلام سننا ہے. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. قربان بھائی ہیں، ان کا میسج ہے منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور اس پر بات ہو چکی ہے. یہ کلام سنا دیجئے قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ. عدنان بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا ہے. گھٹائیں غم کی چھائیں، یہ کلام سنا دیجئے. عدنان بھائی نے مدنی مذاکرے میں پڑھا تھا، ہمیں بہت بہت اچھا لگا تھا. آج پھر کلام سننے کو دل چاہ رہا ہے. اگر عدنان بھائی سنا دیں تو مدینہ مدینہ. کیا بات ہے جی. شعیب اتاری ہے اسلام والی سے اور کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. اللہ کریم برکت نصیب فرمائے. اور کون سا کلام سننا ہے؟ میاں چنو سے میسج ہے کعبے کی رونق کعبے کا منظر. سبحان اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. سبحان اللہ. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اللہ کریم خوب برکتیں بہاریں نصیب کرے. عدنان بھائی آپ کی طرف ہے اور اب جلدی جلدی آپ نے کلام سنانے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بھی مانگ دیا اور اتنا دیا، بھی مانگ دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سوایا نہیں، بھی مانگ دیا اور اتنا دیا. قربان میں بھی زبان پر
اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا رمضان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں بخشش کے اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ کرم رو یا رسول اللہ کرم رو یا رسول اللہ کرم رو یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ تمہیں ہو مجھ دکھی کے دکھ قدر مایا رسول اللہ کرم رو یا رسول اللہ کرم رو یا رسول اللہ سفینے کے برقچے چکے ہیں زور طوفان سے سفینے کے برقچے چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا میری جان یا رسول دریا کا جوش شولا میرا لالا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ نے خبر سفینے کے برقچے چکے ہیں خوف طوفان سے سفینے کے برقچے
رسول تنم رسول سنا پاراز ہجرا یا رسول اللہ دلم پش مردارا ریسیا یا رسول اللہ سفینے کے برف چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مزدر کو جھونکا دے نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مزدر کو جھونکا دے غموں کی شب ہو صبح بہار آیا رسول اللہ ہو یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ پڑوسی خلد میں بیدار کو اپنا بنا لیجیے جہاں میں اتنے ایسا یا رسول اللہ جہاں ہے اتنے ایسا یا رسول اللہ مدینے میں شہادت کو دو زمین دے وہی ہو دفن یہ تیرا سنا پایا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک پیکنگ ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کی طرف آئیں گے. مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. اس سیگمنٹ میں ہم احادیث میں جو موجود جو وظائف ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں. آج ایک انتہائی مختصر وظیفہ ہے لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہے. اس بارے میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا یا چند اشخاص آئے. انہوں نے آ کے تنگ دستی کے حوالے سے شکایت کی تو آپ نے یہی وظیفہ بتایا. کچھ لوگ آئے انہوں نے قحط سالی کے حوالے سے شکایت کی، آپ نے یہی وظیفہ بتایا. پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے بے اولادی کے حوالے سے عرض کیا تو آپ نے یہی وظیفہ بتایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جو ہے وظیفہ مانگا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیز ارشاد فرمائی، آئیے وہ وظیفہ ہم سنتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے،
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहता रहता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या देता है? फरमाया जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि दीक़िन मखरजा। जब भी कोई तंगी आती है, परेशानी आती है, जहां लगता है कि सब रास्ते बंद हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला वहां उसके लिए रास्ता बना देता है, वहां उसके लिए कोई राह निकाल देता है, उसकी उस तंगी को दूर कर देता है। व मिन कुल्लि हम्मिन फराजा, अल्लाह तबारक व तआला हर गम को दूर करता है, हर परेशानी के बाद उसे जो है वो सुकून अता करता है, परेशानियों को दूर फरमा देता है। और फरमाया वरज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला वहां से रिज़्क़ अता करता है जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होता कि यहाँ से भी मुझे रिज़्क़ मिल जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपने गैब के खजानों से अता फरमाता है। तो रिज़्क़ में फराखी के लिए, परेशानियों की दूरी के लिए और तंगियों को, मुश्किलात को दूर करने के लिए एक बेहतरीन वजीफा इस्तिग़फ़ार है। यानी कहने में ये इस्तिग़फ़ार होता है, बाद लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस्तिग़फ़ार पढ़ना है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। तो ये बहरहाल एक इल्मी बात है। तो इस्तिग़फ़ार कहने के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं होता। तो जब पढ़ेंगे हम, जैसे कहा जाता है कि तौबा करो, तौबा करनी चाहिए, तो फिर हम ये नहीं कहते तौबा तौबा, हम कहते हैं अतूबु इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ तौबा करता हूँ। तो आप कहेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ जो है मग़फ़िरत तलब करता हूँ। या जो है और ज्यादा कहना चाहें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, पूरा कह लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। या इस्तिग़फ़ार के जो भी अल्फाज आपको याद हों, उन अल्फाज के साथ कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करते रहें। कम अज़ कम इतना ज़रूर पढ़ते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, तौबा और इस्तिग़फ़ार ये भी जारी रखा जाए। और बड़ा प्यारा जुमला खालिद भाई ने कहा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ना है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। अल्लाह करीम हमें समझ भी अता करे और तौबा सच्चे दिल से करने की सआदत नसीब फरमाए। इस्तिग़फ़ार करने के और पढ़ने के दोनों के बड़े फ़वाइद हैं। अल्लाह करीम हमें दोनों की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सच्ची तौबा नसीब हो जाए तो दिल भी चमक उठे, लेकिन हमें तो फ़िक्र ज़्यादा होती है चेहरे चमकाने की। अल्लाह करीम हमारा बातिन भी उजियाला कर दे, हमारे चेहरों को भी नूर वाला कर दे। बंदा दुरूद पढ़ने वाला होना तो दोनों ही बरकतें उवैस भाई नसीब हो जाती हैं। प्यारे से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में महबूब हैं। जो उन पर दुरूद पढ़ता है वो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बन जाता है, अगर दुरूद पढ़ने में आदाब का इसके ख्याल रखा जाए। और बंदा जितना, यानी जिस तरह उस्ताद साहब ने पहले भी ये बात इरशाद फरमाई, जितना शहद डालेगा उतना मीठा होता चला जाएगा। तो दुरूद पढ़ने में भी उस्ताद साहब मैं चाहूँगा कुछ आदाब का बंदा ख्याल रखे। वो क्या आदाब होने चाहिए? असल तो वही कि दरूद पाक आप चलते फिरते और सफ़र कर रहे हैं, तो घर में हैं, तो मस्जिद में बैठे हैं, तो दुकान पे बैठे हैं, तो अपने क्लास रूम में बैठे हैं, तो अपनी दुकान पर बैठे हैं, तो और अगर मुलाजिम है और सेठ ने इजाज़त दी हुई है तो यानी दरूद पाक पढ़ने की वजह से कोई आपकी ड्यूटी में अगर हरज नहीं आ रहा तो असल तो ये पढ़ सकते हैं। लेकिन वही कि जो करीना है एक अदब का, तो जिसे कहते हैं ना खुशू व खुजू के साथ और पूरा एक वो कैफियत के साथ, तो फिर बंदा ये कि दोजाना हो के बैठे, फिर बावजू भी हो, उसकी ज़ाहिर अपनी बरकतें हैं, दोजाना हो के बैठे और किबले रुख उसका मुंह हो, और फिर आँखों को बंद कर ले या नीचा कर ले, और फिर यूं ही समझे कि मैं सुनहरी जालियों के सामने हाजिर हूँ। और वहाँ पर फिर ये दरूद पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि ए मेरे आका, अल्लाह की आप पे रहमत हो, आप पे मज़ीद रब ताला का फ़ज़ल हो,
اور اسی درود پڑھنے کے ضمن میں یہ ہے کہ یوں تصور کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پڑھا ہوا درود سن کر مسکراہٹ کے پھول نچھاور کر رہے ہیں. تو جتنا وہ تصور بنائیں گے اتنا زیادہ لطف بھی آئے گا، اور درود پاک پڑھنے میں ایک فرحت اور روحانی لذت جو ہے وہ فیل ہوگی. تو باقی تو یہ کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی اگر ڈرائیونگ میں آپ کے رکاوٹ نہیں آ رہی تو بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ بہت سیریس ڈرائیونگ ہوتی ہے اور رش میں یا کوئی ایسی جگہ پر ہے، ڈرائیونگ میں رکاوٹ نہیں آ رہی تو آپ درود پاک پڑھتے رہیں. رہ گیا کہ درود پاک کے سیغے کون سے ہیں، تو کوئی بھی سیغہ جیسے ہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، کوئی بھی جو سیغے بزرگوں نے مختصر 2 لائنوں کے 1 لائن کے، اور پھر دلائل الخیرات، یہ تو پوری کتاب ہے. بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہ یاد کی ہوتی ہے. درود تاج بہت ساروں نے یاد کیا ہوتا ہے. تو اب وہ یاد ہے اگر تو پھر وہ پڑھنا شروع کر دے. اب جیسے ہمارے عدنان بھائی نعت خواں ہیں تو اب انہوں نے یاد کیا ہوا ہے، تو اگر یہ سفر کے دوران 4-6 اور اسلام بھائی بھی ساتھ ہیں اور یہ اس دوران جب پڑھیں گے تو خود ان کو بھی مزہ آئے گا اور سننے والے کو بھی ایک لطف آئے گا، آواز کا بھی آئے گا، اور پھر یہ کہ وہ آواز بھی خوبصورت ہو جائے گی جو خوبصورت ذکر کرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ آداب ہیں. پھر مشکل جو آ پڑی تو وہ پھر تیرے ہی نام سے ٹلی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا نہ بھولیں. آپ پہ مشکل آ جائے تو مشکل میں پھر درود پاک لب پہ جاری ہو جائے، اور ایک تصور کریں کہ آپ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آقا و مولا مالک و ماوا ملجا و ماوا ان کی بارگاہ میں آپ نے مدد کے لیے ایک درخواست پیش کر دی. تو جب وہ درخواست پیش کر رہے ہیں بصورت درود پیش کر رہے ہیں تو پھر وہ جو مشکل ہے نا وہ مشکل پھر مشکل کا احساس نہیں دے گی. اس مشکل میں بھی بندے کو ایک حوصلہ ملے گا. تو یہ کہ درود پاک کے آداب ہیں. تو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ کہیں جا رہے ہیں تو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ ایسی ایک عبادت، ایسی ایک سمجھنے کہ وہ روحانی لذت ہے کہ جو اپنا کام کرے گی. اگر بندہ درود پاک پڑھنے کو اپنے معمول میں لے آئے گا نا تو اس کی عادت بن جائے گی باوضو رہنے کی. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. آپ یہ بولیں گے یار درود پڑھ رہا ہوں وضو ہی کر لوں، وضو رہے گا تو وضو کے ساتھ درود پڑھتا رہوں گا. یعنی کوئی نیکی ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں آ کے جڑ جاتی ہیں، کنیکٹ ہو جاتی ہیں. فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات. اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ بندہ ایک نیکی کا کام کرتا ہے نا پھر نیکیاں اس کے ساتھ مزید آتی رہتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری نیکی کا دل مائل ہو جاتا ہے اس کی طرف کہ نیکیوں کی طرف آ جائے، تو پھر گناہ اس کی زندگی سے مائنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق خیر دے. عابد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اختتامی لفظ، اختتامی وقت ہے درود پاک کی، کچھ برکتیں مزید. درود پاک سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. شادی میں رکاوٹ ہو، مزید مین مسئلے بنے ہوئے ہیں شادیوں میں رکاوٹیں، اور کاروباری رکاوٹیں ہوں، کوئی بھی مسئلے ہوں تو انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھیں، رحمتوں کا نزول ہوگا. امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، روزہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر یہ آیت مبارکہ پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ کا ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ کی تم پر رحمت ہو. درود پڑھنے والے سے کہتا ہے اللہ کی تم پر رحمت ہو اور تیری کوئی بھی حاجت پوری ہوئے بغیر نہ رہے. اللہ مومنوں مریدے سے اگر درود پڑھو مومنوں مریدے سے حضور خود بھی چلے آئے مدینے سے. ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو پکار، صرف ایک بار،
دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں اس طرح درود پاک پڑھیں. اور دعا سے اول آخر درود پاک کا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا دعا سے اول آخر درود پاک پڑھ لیا کرو, یہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی, یہ مہر لگے گی, یہ درود پاک کی مہر لگے گی, دعائیں قبول ہو جائیں گی, ورنہ یہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہیں گی. سبحان اللہ. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جذب القلوب میں ارشاد فرمایا کہ درود و سلام پیش کرنے والے کے لیے یہ سعادت در سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اسے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا. اور ایک ادنا سے غلام کے لیے اس سے بالاتر سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب سلام کی صورت میں اس بندے کے لیے دعائے خیر اور دعائے سلامتی فرمایا اگر تمام عمر میں ساری زندگی میں صرف ایک بار بھی یہ شرف حاصل ہو جائے تو ہزارہا شرافت و کرامت اور خیر و سلامتی کا موجب ہے. اللہ کریم ہمیں یہ نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نصیب فرمائے, آخرت میں بھی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. طیبہ کی شمس و ضحا پہ کرو درود, شافع روز جزا تم پہ کرو درود, شافع روز جزا تم پہ کرو درود, تم پہ کرو درود, رافع جملہ بنا تم پہ کرو درود, بک بدرو جا تم پہ کرو درود, طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کرو. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو, لبوں پر ذکر خدا ذکر